बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। माल बनाया या माल कमाया, इमरान खान और शरीफ फैमिली दोनों सवालात की जद में। और बजट 2017-18 गरीब को क्या मिला, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये चांद भी बहुत शरारती है। वैसे तो जब चाहे दिखता रहता है, लेकिन जब हमारी रुयत हिलाल वाले दूरबीन लगा के कभी इधर कभी उधर इस चांद को तलाश कर रहे होते हैं, तो ये चुपके से दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता किसी चिलमन से, किसी झरोके से निकलकर उकाबी नजर रखने वाले मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई को नजर आ जाता है। और पाकिस्तान के उफक पर हर तरफ चांद को तलाश करते मुफ्ती मुनीबुर रहमान को मायूसी से ये ऐलान करना पड़ता है कि चांद नजर नहीं आया। तकरीबन हर बार ऐसे ही होता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। बहरहाल रमजान के मुबारक महीने का आगाज हो गया है और पूरी कौम को ये माह रहमत मुबारक हो। रमजान से एक दिन पहले गरीबों की गुर्बत को मद्देनजर रखते हुए इसहाकी बजट का ज़हूर हुआ है और इसके साथ ही माह रहमत में ज़हमतों का आगाज हो गया है। फल हो, सब्जी हो या कोई भी चीज़, महंगाई का, मुनाफाखोरी का, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का तूफान आ गया है और बताया जा रहा है कि इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत नाम की चीज़ लापता है। कहा जा रहा है कि आजकल हुकूमत अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। नवाज की सोच, शहबाज का जोश और नून लीगी स्पीड से बहुत सारे मंसूबे तकमील तक पहुंचाने हैं। इसलिए मियां नवाज शरीफ की इंतहाई तजुर्बेकार टीम के पास रमजान में महंगाई जैसी छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देने का वक्त नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पैनमा के सारे कांटे निकल चुके हैं जो मियां नवाज शरीफ बेफिक्र हैं? क्या वाकई अब पैनमा केस नून लीग के लिए कोई मसला नहीं है, या फिर हुसैन नवाज के एतराज़ात की सूरत में उन्होंने केस को तूल देने का तरीका तलाश कर लिया है, या फिर इमरान खान को बनी गाला में उलझाकर नून लीग अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव को तहरीक इंसाफ पर मुंतकिल करने में कामयाब हो गई है? आने वाले दिनों में यह भी देखना होगा कि तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों के जवाब दे पाती है या फिर नून लीग की तरह अगर मगर और लेकिन से काम लेती है। अहम बात यह है कि पैनमा केस हो या बनी गाला जमीन का मसला, क्या शरीफ खानदान और इमरान खान अपनी अमानत और सदाकत पर अवाम को मुतमईन कर सकते हैं? इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से ज़ईन कादरी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फवाद चौधरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा नवाज खोकर और MQM से सेनेटर मियां अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। MQM पाकिस्तान से, हर दफा भूल जाती हूँ मैं, सॉरी। MQM पाकिस्तान से मियां अतीक साहब। लेंगे पहले ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा, बात प्रोग्राम में आज PMLN से मैं शुरू करना चाह रही थी, लेकिन ज़ईन कारी साहब कमिटमेंट करके भी आए नहीं हैं। कहा तो वो थर्सडे को ही आ गए थे, लेकिन उनको कहा कि नहीं आपको सैटरडे को बुलाया है। लेकिन कोई बात नहीं, वो मियां अतीक साहब मौजूद है ना, तो वो हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। कोई मजबूरी भी हो जाती है, अगर कभी मैं ना आऊं तो उसका ये मत कहिएगा कि मैं भाग गया। देखिए, इस बात पे भी डिफेंड कर रहे हैं, इस बात पे भी डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ये हकायक हैं भाई, हम करके बता दें, आप एक मैसेज कर दें। हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं बुलाया ना, आपसे पहले रिक्वेस्ट की हुई है। कोई इमरजेंसी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। वो तरावियां पढ़ने चले गए होंगे, तरावियां नहीं पढ़ी उन्होंने, ये हो सकता है, ये भी इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि चले आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो तरावियां पढ़ने चले गए। आप पूछिए सवाल, मुझे पता है आप कमी पूरी कर देंगे। मैंने अभी कल वजीर आजम साहब से मिला हूँ, कल उन्होंने मेरा हाल पूछा है, तो बाकी सारी बातें भी तय हो गई हैं। बिल्कुल, मैंने उन्हें कल कहा है, मैंने कहा पाजी को थोड़ा जितना ख्याल करो, MQM दा कोई MQM को थोड़ा सा रास्ता दे, कोई इजी करे। MQM की बात की, अपने कूच करने की बात की नहीं, मेरा कुछ में करने अभी कोई प्रोग्राम। अच्छा, अभी नहीं है, लेकिन प्रोग्राम है, लेकिन नहीं, हालात को देखते हुए डिसाइड करेंगे। चलिए, ये तो अब देखिए, सियासत तो सियासत होती है, आपको पता है। बहुत से लोग हमारे इधर से किसी के कहने पे दूसरी तरफ चले गए, लॉन्ड्री मशीन से निकल गए, उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। आप भी कसम से मेरी तरफ देखती हैं, पता नहीं मेरी गर्दन सबको पतली लगती है। अगर MQM का बंदा PMLN में जाए तो ये बड़ी बात है, फिर अगर PSP में जाते तो वो तो पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे उनसे जाती ताल्लुकात हैं। उनके वाले साहब मैं आज तक दुआ
کرتا ہوں ان کے لیے, ڈیفینڈ کرنا بھی بنتا ہے. پھر آگے چلتے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, بات ذرا شروع کرتے ہیں بجٹ سے, تھوڑی سی بات ذرا بجٹ پہ ہو جائے. میاں محمد نواز شریف صاحب نے کل یہ کہا کہ یہ جو بجٹ ہے نا, یہ ہم نے غریبوں کو دیکھ کر بنایا ہے. کیا خیال ہے, صرف غریبوں کو دیکھ کر بنایا ہے یا غریبوں کے لیے بنایا ہے؟ چونکہ کل سے تقریباً سبھی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں غریبوں کے لیے کون سی خوشخبری ہے. دیکھیے, غریبوں کے ایک طبقے کے ساتھ, ان کے ریپرزینٹیٹو طبقے کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ جو اسلام آباد میں بجٹ والے دن ہوا, ان پہ واٹر کینن, لاٹھی چارج, آنسو گیس, اس سے پتہ چل گیا کہ یہ بجٹ کتنا غریبوں کے لیے. دیکھیے, بجائے اس کے کہ میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹس کو کروں, لاجک پہ بات کر لیتے ہیں. ٹیکس بجٹ کسی بھی ملک کا وہ ڈیپینڈنٹ ہے ٹیکس کلیکشن پہ. ٹیکس کلیکشن, یہ جتنا 4300 کھرب روپے کا ہمارا 4.3 ٹریلین روپیز کا جو بجٹ ہے, یہ سارا کا سارا عوام سے حاصل کیے ہوئے پیسوں کے اوپر بنا ہے. ٹھیک ہے. اب 4.3 ٹریلین روپیز اگر آپ ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کی ڈسٹریبیوشن آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسے کی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دنیا میں, ہماری سب سے ورسٹ ریپوٹیشن ہے اور رینکنگز ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو سے. ٹھیک ہے. ہر سال ہم یہ بات سنتے آئے ہیں ساکھ ڈار صاحب کی کہ ہم ٹیکسز بڑھائیں گے اور مزید لوگوں کو ٹیکس نیٹ کو لے کر آئیں گے. 2014 میں 30 لاکھ لوگوں کی لسٹ بھی دی تھی. جی ہاں, ایمنسٹی اسکیمز بھی آئیں, لیکن اس کے باوجود ٹیکس نیٹ انکریز کرنے میں ناکام ہوئے. الٹا جو آپ کا ٹوٹل ٹیکس فائلر ہے اس ملک میں, وہ تقریباً پچھلے سال 11 لاکھ تھا, اور اس سال ڈائریکٹ ٹیکس فائلر جو ہے وہ 9.5 لاکھ رہ گیا. تو ٹیکس کلیکشن کا جو دعوے تھے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. ایگریکلچر کی اگر بات کر لیں, ایگریکلچر میں جو کسان مانگ رہا تھا, جو کاشتکار مانگ رہا تھا, اس کی انپٹس مہنگی ہیں, اس کے لیے کھاد مہنگی ہے, اس کے لیے سیڈ موجود نہیں ہے, اس کو جعلی پیسٹیسائڈ ملتا ہے, پیسٹیسائڈ کوالٹی والا نہیں ملتا. یہ آپ کا ایشو بھی تھا نا کل کسانوں کا, لیکن میں اسی پہ بات کر رہی ہوں. دیکھیں, کسانوں کے لیے رعایتی قرضے, ٹیوب ویل کے لیے سستی بجلی, خواتین نوجوانوں کے لیے قرضے, کم آمدنی والوں کے لیے گھر کی تعمیر کے لیے قرضے, تعلیم کے حصول کے لیے 10% تنخواہوں میں اور پینشنز میں اضافہ, کم سے کم اجرت 15,000 روپے. اور کیا چاہیے سر, آپ کہہ رہے غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے. اسی پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 990 ارب روپے جو ہیں وہ کسانوں کے لیے ہم نے قرضوں کے لیے رکھے ہیں. 50. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے, 990 جی, 990 ارب روپے ہم نے کسانوں کے لیے ایگریکلچرل سیکٹر میں ہم نے قرضہ دینا. ایگریکلچر سیکٹر. اچھا, اب مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ نے 4300 ارب کا ٹوٹل بجٹ دیا. ٹھیک ہے. اس میں سے 2000 ارب آپ کے چلے گئے پی ایس ڈی پی میں, 920 ارب چلے گئے آپ کے دفاع میں, باقی چلے گئے آپ کے اس میں ڈیٹ سروسنگ میں, اور جو آپ کے پاس بقایا بچ گیا وفاقی حکومت کے پاس وہ تو ہے ہی 600 ارب روپے. 600-700 ارب. ایگزیکٹلی. اچھا, پھر اس کے بعد اس 600-700 ارب میں بھی 400 ارب کی گورنمنٹ کے پاس بقایا پیمنٹس ہیں جو انہوں نے کرنی ہے سرکولر ڈیٹ کی صورت میں. 250 ارب کے ایف بی آر نے ٹیکس ریفنڈز کرنے ہیں. پی آئی اے کا بحران اپنی جگہ 300 ارب روپے کی لائبلٹیز پی آئی اے پر ہیں. تو حکومت ان 600-700 ارب جتنا اس کے پاس بچتا ہے, اس میں کسی ایک کی بھی پیمنٹ کرے, کسی شعبے کی. تو بڑا اس میں سوال تھا, ذرا میاں عتیق صاحب اس کا جواب دیں گے آپ کہ سر ابھی جو بات کی ہے کہ دیکھیں بچتا کتنا ہے, کیونکہ یہ ہے کہ وفاقی بجٹ ہے 4750 ارب روپے کا, اس میں 40% خرچ ہو جائیں گے دفاع پہ اور قرضوں کی ادائیگی پر, باقی دوسرے پروجیکٹس کے اوپر, اور ابھی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی ڈیٹیلز بتائی ہیں. تو سر 20-22 کروڑ کی آبادی کے لیے, کا ملک چلانے کے لیے یہ 600-700 ارب روپے کافی ہیں؟ دیکھیں, 3 چیزیں یہاں پر آئی ہیں. پہلی بات میں واضح کر دوں کہ دفاع کے لیے جو خرچ کیے جا رہے ہیں وہ کوئی ایکسٹرا نہیں ہے, اور اس میں ایک میجر پورشن جتنی افواج پاکستان ہیں ان کی تنخواہیں بھی شامل ہیں. یہ ہم نے کہا بھی نہیں ہے. اچھا, آگے چلتے ہیں نا, اس سے آپ نے جو بات کی ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری چیز یہاں پر جو کہا گیا کسانوں کے لیے. میں شدید مذمت کرتا ہوں اس بات کی, کل جو کسانوں کے ساتھ ہوا نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا وزیر اعظم اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا وزیر اعظم وہ کام کریں گے؟ میری گزارش, آج جو باتیں آ رہی ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے بھائی میرے, شاید مناسب نہیں سمجھیں گے. ناشتے پر فیصلہ ہوا کہ بلایا جائے اور اس طریقے سے مینج کیا جائے. دیکھیں جو رپورٹ آ رہی ہے ذرا سنیے گا. اچھا, وہاں پر خورشید شاہ صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہے, ذرا سنیے گا. بات جو ہے ان کو صحیح پکچر دکھائی نہیں گئی. جو چیزیں ان کے لیے مراد رکھی گئی ہیں, کیا یہ ممکن ہے کہ اگر وہ آ کر کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ملیں گی؟ کیا پہلے نہیں ملیں گی؟ پہلے نہیں ملی ہوتی تو یہ سڑکوں پہ آتے ہیں احتجاج کرتے. دیکھیے, میں پھر وہی کہوں گا, جو یوریا میرے اپنے رشتہ دار یوز کرتے ہیں سبسیڈائزڈ ہے, مل رہا ہے, جو سب ہمارے گاؤں میں یوز کر رہے ہیں اس کو. فاروق ستار صاحب اس چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں. میں کرٹیسائز نہیں, دیکھیں جو چیز اب جو کرٹیسائز کرنے والا معاملہ ہے وہ اپنی طرف ہے. نا دیکھیں, کرٹیسائز کرنے میں جہاں تک ہم کہتے ہیں کہ تنخواہ کتنی بڑھانی چاہیے تھی,
کم بڑھائی گئی. ٹھیک ہے, باقی میں تو اس بجٹ کو اور طرح سے کہہ رہا ہوں کہ سائنسدانوں کا بجٹ ہے اور اس وقت میں لگ رہا ہے کہ کسی لیبارٹری میں بنایا گیا ہے, کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی. یا اللہ, نہیں ہم بھول گئے تھے, آپ زین قاضی صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جو حقیقت ہے میں وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک, فواد چودھری صاحب, نون لیگ کہتی ہے کہ ایسے ماحول میں, اتنی مشکلات میں, اتنی آمدنی میں اس سے اچھا بجٹ تو پیش ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سا بجٹ ہے, اس میں کوئی ایسی چونکا دینے والی چیز نہیں ہے, تو آپ ایسا کون سا پاکستان تحریک انصاف سرپرائزنگ ایلیمنٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ کیا ہونا چاہیے اس میں جو نہیں ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ فگرز پہ تو جس طرح سے مصطفیٰ صاحب نے بڑے ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا کہ اس بجٹ کی ڈیویژن کیا ہے. ابھی آپ کا جب وقفہ ہوا ہے تو درمیان میں اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب کے ایک تو اپنے اشتہار بھرے ہوئے ہیں جو حکومت دے رہی ہے. یہ کچھ 33 ارب روپے کے ایڈز ہیں جو حکومت نے چلائے ہیں, اور یہ ابھی جو آپ کے سامنے ایک نیا جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے, اس سے ایک تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ایٹمی طاقت پاکستان چلے بن گیا, پتہ نہیں آپ کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے, لیکن اس کے بعد جو آپ نے جو سب کچھ دکھا رہے ہیں, جو بھی سعودی عرب میں ہمارے ساتھ ہوا ہے یا پاکستان کے ادھر جو خارجہ سچویشن میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا آپ خود کو ایک انٹرنیشنل سٹیٹس مین کہنے کی پوزیشن میں ہیں؟ اور جس طریقے سے آپ اشتہاروں پہ پیسے ضائع کر رہے ہیں, کیا بہتر نہ ہوتا کہ ہم کسی سکول کو یا کالج کو بہتر کر لیتے؟ 14 کروڑ روپیہ انہوں نے ممنون حسین صاحب کے جو سیکیورٹی کے آلات ہیں وہ خریدنے پہ لگا دیے ہیں, اور اتنا ہی بجٹ ہے ضلع جہلم کا, جو میرا پورا ڈسٹرکٹ ہے, اس کا اتنا بجٹ ہے جتنا آپ نے صرف لگا دیا ہے ان کے سیکیورٹی آلات لگانے کے اوپر. 1 بلین روپیہ جو ہے وہ ویسے ان کی علیحدہ لگا رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو بجٹ انہوں نے بنایا ہے, پھر دیکھیے جو 990 ارب روپیہ جو ایگریکلچر قرضوں کے لیے رکھا گیا ہے, صرف ایک لمحہ رکے گا, میں آپ کو خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ 990 ارب روپیہ جو انہوں نے ایگریکلچر رکھا ہے, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کے تھرو ڈسپرس ہوگا, اور اس کے سربراہ لگائے ہیں ٹومو صاحب, جو کہ نواز شریف صاحب کے صرف ان کا میرٹ یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ سکول کالج میں جاتے تھے. اب انہوں کو اٹھا کر کے آپ نے ایگریکلچر بینک کا ہیڈ لگا دیا, اور اپنی مرضی سے اب آپ قرضے دیں گے. سو آپ لوگوں کو لگاتے ہیں, ان کو آپ ان کے ذریعے جو ہے وہ پھر قرضے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور یہ پہلا جو کام صرف اعتراض نہ کرے, بتائیں کہ کیا میرٹ نہیں کمپلیٹ ہوتا. یہ کوئی ڈس میرٹ نہیں ہے کہ کون کس کا جاننے والا ہے, کون کس کا جاننے والا نہیں. یہی تو بتا رہا ہوں کہ میرٹ تو ہے ہی کوئی نہیں. بتائیں نا کون سا ان کا میرٹ پورا نہیں ہوا, کس چیز کو جو ہے وہ ان کے اندر کون سا نقص ہے, میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو ہے ہی نہیں ہے, وہ تو میں تو آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو ان کا تو کوئی بینک میں ان کا قوم کے ساتھ لائل ہیں, یہ نہیں صرف لائلٹی ملک کے ساتھ لائل ہیں. سعید احمد صاحب کو انہوں نے لگا دیا ہے, سعید احمد کو لگا دیا ہے, جو پریزیڈنٹ لگا دیا نیشنل بینک کا, سعید احمد کو 65 لاکھ روپیہ ان کی تنخواہ لگا دیا مہینے کی, اور ان کو جو ہے وہ جے آئی ٹی نے بھی اب طلب کیا ہے, اس جے آئی ٹی نے طلب کیا ہے ان کو تفتیش کے لیے منی لانڈرنگ. آپ نے پہلی دفعہ پاکستان کا ایک منی لانڈرر پاکستان کا بجٹ پیش کر رہا ہے, ایک منی لانڈرر پاکستان کا بجٹ پیش کر رہا ہے. منی لانڈرر کو پریزیڈنٹ جو نیشنل بینک لگایا گیا, اس سے پہلے انہوں نے ان کو ڈپٹی گورنر لگایا. آپ نے جو ابھی اخراجات کی بات کی ہے نا, ایک ذرا مسئلہ ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اخراجات ہیں نا, جو باقی چیزوں پہ آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور وہ نہیں کر پا رہی, وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے جو 126 دن کا دھرنا اور احتجاج کیا تھا نا, لوگوں کے ٹیکس کے کلیکشن جو ہوئی تھی, کروڑوں روپے تو آپ کے لوگوں کے آپ کے پہ خرچ کرنے پڑ گئے. 75 کروڑ روپے کا پڑا ہے آپ کا 126 دن کا دھرنا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہاں تو بالکل آپ دیکھ لیں 75 کروڑ روپیہ انہوں نے کس کے اوپر خرچ کیا. 75 کروڑ روپیہ انہوں نے ایڈز کے اوپر خرچ کیا, اس کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کیا, لوگوں کو روکنے کے اوپر خرچ کیا. مجھے آپ بتائیں نا 75 کروڑ روپیہ, پی ٹی آئی کو تحفظ دینے کے لیے, آپ لوگوں کو روکنے کے لیے یہ پیسہ خرچ کیا ہے. آپ لوگ پی ٹی وی تک تو پہنچ گئے تھے نا, آپ بھی یہاں پہ اسلام آباد میں تھی, آپ بھی یہاں پہ اسلام آباد میں تھی, پورا میڈیا بھی یہاں پہ اسلام آباد میں تھا, سب کو پتا ہے کتنا بڑا تحفظ دیا گیا تھا, کیا ہوا تھا, کتنی سیکیورٹی دی گئی تھی, کیا اسلام آباد پولیس لگائی گئی تھی. یہ 75 کروڑ روپیہ صرف سب کیا گیا ہے دھرنا. یہ جو 75 کروڑ روپے ہیں خرچ ہوئے, یہ عوام کا ہی پیسہ تھا نا, تو یہ کون ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں اس کا؟ ویسے جن کی سیکیورٹی پہ لگا وہ بھی تو عوامی تھے نا, تو ان کو تحفظ نہیں دینا تھا, ایسے ہی چھوڑ دیتے, کچھ بھی ان کے ساتھ ہو جاتا. پھر جب میں یہ بات کروں گا پھر آپ کہیں گے یہ ملک کی بات کر رہے ہیں. سر مسئلہ کیا ہے پتہ ہے, اشتہار بھی تو بجٹ کا ایک حصہ ہے نا جو رکھا ہوا, جو ان کی ڈسکریشن ہے. آپ چیلنج کیجئے کورٹ میں جا کر کہ یہ اشتہار آپ غلط دے رہے ہیں.
جو آپ کا کام ہے دھاندلی کا ایشو ہو یا پھر یہ پینما کا ایشو ہو، نون لیگ جو ہے وہ طول دیتی ہے معاملات کو، احتجاج پر راغب کرتی ہے، اس کے بعد پھر کہتی ہے نہیں اب حل کی طرف ہمیں جانا ہے. پہلے ڈیسائیڈ کرے احتجاج جو جوائنٹ اپوزیشن کی میٹنگ ہوئی تھی نا پہلی، اس میں عمران خان صاحب نے اس میٹنگ سے پہلے بھی پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا تھا، پاناما جب معاملہ ہوا میں وہیں تھا، ان کا پہلا جو بیان تھا وہ کیا تھا، ہم سڑکوں پر جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں پینما کی آپ اتنی بات کریں، آپ کے خیال میں کیا بجٹ میں ایسی کوئی چیزیں ہیں جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی پارس بجٹ میں ایک اور چیز ہے جس کو ہم بڑا کنوینینٹلی اوور لک کر گئے اور گورنمنٹ نے تو اس طرف دھیان ہی نہیں دیا اور گورنمنٹ اس سے نظریں چرا رہی ہے. ایکسپورٹس 2013 میں 24 ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹس تھی اور اس وقت ہماری ایکسپورٹس گر چکی ہیں تقریباً 20 ارب ڈالر تک. بالکل 4 ارب ڈالر کا ہمیں گھاٹا ہو چکا ہے. بہت بڑا گیپ ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے، بہت بڑا گیپ ہے. اب پاکستان کی 5 بڑی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ہے ٹیکسٹائل، لیدر، سرجیکل گڈز، سپورٹس گڈ اور رائس. اگر آپ کی ایکسپورٹس 4 بلین ڈالر گر گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچھے جو 5 انڈسٹریز ہیں وہ افیکٹ ہو گئی ہیں. تو اب ٹیکسٹائل کو اگر آپ صرف اٹھا لیں جو پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، پارشل پیکج انہوں نے دیا، اس کو وڈرا کر لیا. انڈیا سے ڈیوٹی فری کاٹن منگائی جا رہی ہے ان کو چلانے کے لیے، اور اس وقت سینکڑوں یونٹس بند ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں تقریباً 500,000 5 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. بالکل بہت بڑی بات ہے، اور بہت بڑی بات ہے. دیکھیں ہم کوئی امریکہ نہیں ہے، یورپ نہیں ہے، ہم تو ایک چھوٹا سا ملک ہے کہ جس چھوٹے سے ملک کی ایک چھوٹی سی اکانومی میں 5 لاکھ آدمی کا بے روزگار ہونا بہت بڑی بات ہے. اگر میں ایک عام آدمی ہوں تو اگر میرے نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو اگر میں نوجوان ہوں، میرے پاس ڈگری ہاتھ میں ہے لیکن میرے پاس روزگار نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات لکھا بندہ اس کو نوکری نہیں مل رہی. پارس 30 لاکھ نوجوان ہر سال اس ملک میں ایڈ ہوتا ہے آپ کی جاب مارکیٹ میں، ہر سال 30 لاکھ نوجوان ایڈ ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے. اس کے بعد اگر میرے پاس کا شکار ہوگا. ایگزیکٹلی اگر میرے پاس فرض کرے روزگار کسی طریقے سے آ بھی گیا، میں نے کوئی کام پکڑ لیا، میرے پاس اگر گھر میں علاج کرانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں، ہسپتالوں میں آپ چلے جائیں 2000 ارب روپے ہم رکھ رہے ہیں پی ایس ڈی پی کے لیے. پرائرٹیز خدا رہا اپنی ٹھیک کریں. اب دیکھیے صحت، آپ اسلام آباد میں چلی جائیں، پیمز اور پولی کلینک کا حال دیکھ لیں. آپ لاہور میں چلے جائیں، انہوں نے کم سے کم اجرت رکھی ہے. آپ 15,000 روپے کے اندر بجٹ بنا سکتے ہیں میاں عتیق صاحب؟ بن سکتا ہے بجٹ غریب کے گھر کا؟ وہ غریب جس کے 2 بچے ہوں، جس کے گھر کرائے کا ہو، جس کے صحت و تعلیم کے مسائل ہوں، 15,000 روپے میں 30 دن. یہی تو میں سائنسدانوں کا جو بجٹ کہہ رہا ہوں وہ اس صورتحال میں پارس 2000 ارب روپے جو ہے، اگر وہ 1000 روپے جو بڑھائے ہیں وہ بھی نہ بڑھاتے تو پھر کیا ہوتا. اب ایکسپورٹس میں ذرا بجٹ سے ذرا آگے بات کرنا چاہ رہی ہوں. ایک چیز بہت ضروری ہے، دیکھیں ایکسپورٹس کے 2 پورشنز ہیں. ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم نے 21 ارب سے اپنا، اس وقت ہم 20 سے 21 میں ہیں، ہم 25 پر تھے، لیکن اس میں ایک چیز نہیں ہمیں بھولنی چاہیے، دیٹ از کوانٹیٹیو. انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہوئی ہیں. ہاں ایکسپورٹر ہمارا بہت ہرٹ ہے، کیوں کہ جو ریفنڈ کی اماؤنٹ ہے وہ اس کو نہیں بھی، اور اسے کہا گیا ہے کل جو ہے اپنا اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہہ دیا 14 اگست سے پہلے ہم تمام ریفنڈ کی اماؤنٹ جو ہے وہ کلیئر کر دیں گے. So that's good. فواد چودھری صاحب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی بات ہے، لیکن یہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے نا اتنی چلاکی سے یہ بجٹ پیش کیا ہے کہ اپوزیشن پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، آپ دونوں کے لیے لوگوں کوئی کیمپین چلانے یا لوگوں کو سڑکوں پہ لانے یا پھر کوئی ایشو اٹھانے کے لیے جگہ نہیں چھوڑی. اب صرف ایک ہی ایشو ہے پینما، جس پہ آپ لوگ احتجاج یا سیاست یا انتخابات کی تیاری کر سکتے ہیں. پارس ایشو ہے ہی کرپشن کا، بنیادی جو ایشو ہے بجٹس میں. تو بجٹ تو گورکھ دھندا ہوتا ہے فگرز کا، بجٹ اندر تھوڑا ہی ہے جو اسحاق ڈار صاحب بول رہے ہیں. بجٹ تو یہ ہے کہ 4 دن پہلے ایک وزارت داخلہ میں ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے 3ری منزل سے کود گیا. بجٹ تو یہ ہے کہ باہر کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بجٹ ہے. اصل بجٹ یہ نہیں ہے جو ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے اسحاق ڈار صاحب دے دیتے ہیں اور ہم اور اس کے اوپر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کے بجٹ ہیں جو لوگ سہ رہے ہیں. اس وقت 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. حکومت آئی تھی کہ جی ہم 6 مہینے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، پھر انہوں نے کہا 2 سال میں کریں گے، اب 4 سال ہو گئے تو انہوں نے کہا اگلے سال اب ختم کریں گے. ابھی بھی اس سال بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے لوگوں کو، بدترین ہمارے ہاں انرجی کرائسس کا سامنا ہے، بدترین آپ کے ہاں جو اشیاء کی خودنوش ہے اس کا جو فضل الہی نے کیا ہے وہ کون سا قانون. میں اپنے بھائی سے، یہ قانون دان ہے، ذرا مجھے بتا دیجئے یہ کس طرف قوم کو لے کر جا رہے ہیں. پہلے انہوں نے میاں عتیق صاحب جیسے جو صاحبان ہیں جو ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے، جن کو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں پتہ چل رہی، جن کے اپنے جنریٹر لگے ہوئے ہیں، ان کو یہی لگ رہا ہے کہ معاملات بڑے صحیح ہیں اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ کو 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے
हुए और आपके फीडर्स बंद हैं तो लोग अल्टीमेटली तंग आके यही करेंगे जो वो कर रहे हैं। आप ये ना करें कि लोगों को ये करेंगे वो भी कुछ ना करे। आपने वफाकी हुकूमत को तो नहीं कहा कि आप बिजली पूरी करें, वफाकी हुकूमत को भी तो कहना लोगों को, मेरा सवाल वही है, अगर आप फीडर बंद कर दे जाके, आपका मैं फीडर बंद कर दूंगा, आपका क्या रिएक्शन होगा? आपको 2 दिन बिजली के बगैर रखते हैं तो देखते आपका क्या रिएक्शन होगा? किसने उनको ये हक दिया है कि वो जाए और जाके 2 दिन बिजली के बगैर रखता हूं ना, फिर मैं देखता हूं आप कितना पढ़ते हैं लोगों को। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब है कल आप जाके एफबीआर पर भी कब्जा कर लेंगे, परसों आप जो है ना इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर भी जाके कब्जा कर लेंगे। ये क्या जो है ना, ये क्या सिखा रहे हैं लोगों को, ये क्या सिखा रहे हैं लोगों को? इन्होंने बर्बाद कर दिया हमारी जो यूथ, जो अब ये क्या करने जा रहे हैं, ये इस तरह लोगों को भेजेंगे। आप 2 दिन पहले ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कमरे से निकले पहले फिर तबसरा करें, अपने ठंडे कमरे से निकल के पहले फिर बात करिए। ऐड कर दूं, कानून का इख्तियार सब पर है। जब मुस्लिम लीग नून ने वुज़रा पर पीपल्स पार्टी के घरों पर पंजाब में हमले किए, अहमद यार हिराज का घर जला दिया 2013 ये 2013 में और 2012 में जिसने गलत किया कानून के दायरे में लेकर आए, लेकिन खुद फैसले मत करें। ये जो खुद अपनी अदालत लगानी शुरू कर दी है। आप तो 2 पार्टीज की जगह बोल रहे हैं। ज़ाहिर बात है, पार्टी की बात ही नहीं कर रहा किसी की। आम आदमी की बात करनी चाहिए। आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली ये बजट लेकर नहीं आएगा। उसकी जिंदगी में सियासतदान तब्दीली लाने में, खुसूसन हुकूमत नाकाम हो चुकी है। सबसे जो 3 बुनियादी एजेंडाज थे जिनके ऊपर यह हुकूमत आई, एनर्जी और इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है जी। इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने, बैरूनी कर्जों, पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए गए जितने इन 4 सालों में। ठीक है सर, एक पाकिस्तानी इस वक्त कितना मकरूज है? 1,19,000 1,19,000 रुपए का। और ये फिगर जो थी आज से 4 साल पहले 70,000 रुपए पर थी। तो ये सारे आखिर हमने हमारी फ्यूचर जनरेशन ने पे करने। फिर उसके बाद एनर्जी का जो हाल है, 400 अरब रुपए हस्बे मंशा इन्होंने आते साथ हुकूमत में इन्होंने पे कर दिए रातों रात। हमारे साथ जरा मैं अगर आपके सवाल के जवाब उनसे ले लूं। मलिक मोहम्मद खान साहब तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम इस वक्त बजट के ऊपर बात करें, उसके बाद फिर मैं जरा दूसरे टॉपिक पे बात करूंगी, लेकिन चाह रही हूं कि इस पे जरा आप एक कमेंट अपना कर दें, क्योंकि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये कहा कि पहले तो बजट में गरीब को या आवाम को ख्वाब दिखाए जाते थे, अब तो वो भी नहीं दिखाए गए हैं। जो कम से कम उजरत है 15,000 रुपए मुकर्रर की गई है, इसमें क्या आपके ख्याल में गुजारा हो सकता है? अगर आप ही की बात करूं तो क्या 15,000 में आप एक घर का बजट बना सकते हैं? वैसे देखिए, मैं बिलावल साहब की बात पर तो ऐसे कमेंट करूंगा कि पीपल्स पार्टी का शायद डायलेमा ये रहा है जो सिर्फ आप दिखाते हैं, हमले काम नहीं करते। और पीपल्स पार्टी ने अगर उन ख्वाबों की कोई ताबीर देने की कोशिश होती है, जैसे मुस्लिम लीग नून जो है वो इन ख्वाबों को ताबीर देने के लिए आपके सामने जितने बिजली घर लगा रही है, वो ये इन सब ख्वाब को पता है बात कर रहे हैं। भैया 3 लोग बोल रहे थे, लेकिन ज़्यादा समझ नहीं पाया, पर जितना मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि ये जो बिजली घर लगता है, ये इसको लगने में कम से कम वक्त जो है वो 36 माह दरकार होते हैं। और ये सब पता है इस बात। और अब जो बिजली घर वो तो लग गया 22 माह में लगा दिया आपने। नहीं, मैं ये करूँ, वो एक थोड़ी है जी, वो तो सिर्फ पंजाब के अंदर 4 अंडरटेक किए जा रहे हैं जो 6,000 के करीब मेगावाट बना। तो अभी तक एक ही है ना, तो उसी की बात करेंगे। ये तो वादे ही है, ये वही वादे और उम्मीदें हैं कि जो जिनकी बुनियाद पे कहा गया था कि 6 महीने में हम बिजली का बुरान खत्म कर देंगे, नाम तब्दील वरना नाम तब्दील। देखिए, मैं ये करूँ, मैं कोई ऐसे कह रहा हूँ जैसे सुबह दिन चढ़ता है, रात को रात होती है, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। इनकी ने 660 मेगावाट दे दिए, कादराबाद साहिवाल जो है उसने 660 मेगावाट दे दिए, अगले माह बल्लू की 660 मेगावाट दे रहे हैं। फिर इनके सेकंड टर्बाइन जब चलेंगे 660 ईच मेगावाट। सर, इतना काम आप लोग करें, लोड शेडिंग बढ़ क्यों रही है? फिर ये एक बड़ा सवाल है ना, लोड शेडिंग तो कम होना चाहिए। फिर आपके इसी सवाल का जवाब देने में मैं कोशिश करूंगा कि समझा सकूं कि लोड शेडिंग में खत्म कैसे होना था। ये एक दिन में खत्म हो सकती थी, इन कारखानों के लगने में वक्त दरकार था। ये जो अभी इस वक्त हमारे पास शॉर्टफॉल आ रहा है, इसको पूरा करने के लिए ये कारखाने पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और यही हमारा बार बार हम एक बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे तो जो जैसे कहता रहे, लेकिन अभी अमली तौर पे काम हो रहा है और बिजली इंशाल्लाह काम हो रहा है तो फिर उसके रिजल्ट सामने आने चाहिए ना। मैं एक ब्रेक ले लूँ। ब्रेक के बाद मलिक मोहम्मद खान साहब साथ रहिएगा थोड़ी देर के लिए। ब्रेक के बाद जरा बात करने हैं जो GIT का इशू है उसके ऊपर लेते हैं ब्रेक, देखते रहेगा न्यूज़ की।
अच्छा मियां तीक साहब, अब जरा आगे बढ़ना है, दूसरे एक इशू के ऊपर बात करनी है। पहले भी पैनामा का जिक्र भी हुआ, तो मियां नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली और इमरान खान इस वक्त सवालात की जद में हैं। दोनों के केसेस में आपको यकसानियत या मुमासलत लग रही है? इमरान खान ट्रांसपेरेंसी की इतनी बात कर रहे थे, उसके बावजूद क्यों अब तक अदालत को मुतमईन नहीं कर सके? देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद अपना फवाद भाई नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन जो हकायक हैं वो हकायक हैं। मुझे इस बात से कोई वो नहीं है कि नवाज शरीफ फैमिली उनकी GIT हो रही है, उनसे जो सवालात किए जा रहे हैं, बिल्कुल वो तो उन्होंने एक बात कहकर बात ख़त्म कर दी कि हमने 3 जनरेशंस का हिसाब दे दिया। अच्छा। अब आ गई बात हिसाब लेने वालों की। अल्लाह का निज़ाम है ना ये, तो अब उनका भी हिसाब मैदान में आ गया। अब वो जो 14 सवाल किए हैं, उन 14 सवालों के जवाब देने, लेकिन अभी तक जो तज्जिए हुए हैं, मेरा अपना तज्जिया नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आज भी सुबह में पढ़ रहा था कि जो तज्जिए हुए हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा इमरान खान साहब के लिए उन 14 सवालों का जवाब देना। बिल्कुल हो सकती है, और जो वो कह रहे थे कि 62-63, वो 62-63 की जद में आ सकते हैं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, अजीब मामला नहीं हो गया कि गए थे पैनामा के पीछे और बनी गाला के हिसाब में जो है वो मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं? आपके ख्याल में क्या आप समझते हैं कि नून लीग ने बड़ी कामयाबी के साथ इमरान खान को ये बनी गाला में उलझा दिया है और अब दोनों आपको एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं? देखिए, मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ रहा है पैनामा के हवाले से, वो बड़ा क्लियर था पहले दिन से कि हम नहीं समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंसाफ कर सकेगी, और हमने बड़े कैटेगोरिकली हमने उस फैसले के बाद उस फैसले को कौम से एक मजाक करार दिया। हम इस सोच में अपनी बड़ी क्लियर हैं, उसके हिस्टोरिकल रीजन से। जहां तक GIT का ताल्लुक है, हम फिर ये कहते हैं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि GIT से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि जो लोग वज़ीर-ए-आज़म के मातहत हैं कि वो किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म का एहतसाब करेंगे। जो काम सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं कर सकी, वो GIT नहीं कर सकेगी। मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाह रही हूँ कि इमरान खान ने कहा कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं, अगर वो मुतमईन नहीं करते तो क्या पॉलिटिकली डेंट लग सकता है इमरान खान को? देखिए, इमरान खान साहब को मेरी नजर में अब जो मामला जो सबसे ज्यादा संजीदा है उनके लिए, वो है फॉरेन फंडिंग केस। फॉरेन फंडिंग के मामले में कानून बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जो है वो बड़ा क्लियर है। वो कैटेगोरिकली कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में बैरून मुल्क में किसी शक्ल में भी पैसे नहीं ले सकती। अब रिकॉर्ड की ये बात है कि इनके पास $3 मिलियन बाहर से आया है। अब $3 मिलियन के अंदर जो आया, 29 लोग और कंपनीज ऐसी हैं कि जिनका जो पाकिस्तानी किसी सूरत से लगती ही नहीं है। उसके अंदर अगर अमेरिकन पाकिस्तानीज हो तो ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर अमेरिकन जूस हैं, अगर उसके अंदर अमेरिकन इंडियंस हैं, अब अगर बैरी श्नेप्स एक कंपनी है, वो उसकी तरफ से अगर पैसे आ रहे हैं, अगर इंदर स्वराज नामी एक शख्स है उसकी तरफ से पैसे आ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन उसके हाथ कानून अपनी जगह पर मौजूद है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत अगर ना आया तो उसमें इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी ने भी कोई सबक नहीं लिया, कुछ नहीं सीखा है कि पकड़ा ही ना दो, सबूत नहीं मिलने चाहिए। अब देखें ना, आपका एक वजीर बाहर चला गया था, बाहर आके वापस आके सोने का ताज पहन लिया और साबित कुछ नहीं हुआ। फिर ये कहना चाहिए ना कि लाजवाब लोग गलत काम करें ना। अब मुझे इसका जवाब भी देने दें। देखिए, हमारे दौरे हुकूमत में इफ्तिखार चौधरी साहब अपनी जगह पर मौजूद थे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस वक्त जो हमारे साथ रवैया रखा, उसमें उनके ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि वो हमारे साथ शामिल थे। वो तो हमारे सर पर एक कुल्हाड़ा लेके मौला जट की तरह खड़े हुए थे। और फिर उसके शरीफ फैमिली एक आर्गुमेंट में और दे दूं, अगर वो सीखते हैं तो कभी ना पकड़े जाते। हमने जो प्रोजेक्ट्स हम करने जा रहे थे, जिनसे उन्होंने हमें रोका, आज पाकिस्तान को आज उनकी वजह से, इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से, उन फैसलों की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स में पड़ रहे हैं। रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है, उसमें पाकिस्तान को एटलीस्ट $1 बिलियन का नुकसान अजाला देना पड़ेगा। वापस जरा पैनामा पे आ जाते हैं, क्योंकि पैनामा का इशू आप जवाब इस पे देते। GIT बन सकती है वैसे आपके ख्याल में? फिर मैं फवाद चौधरी की तरफ बिल्कुल क्यों नहीं बन सकती जी, एग्जैक्टली बन सकती है। बिल्कुल क्यों नहीं बन सकती? आप समझते हैं कि इमरान खान को भी उसी तरह के सवालात का सामना करना पड़ सकता है जिस शरीफ फैमिली को करना पड़ रहा है? अगर तो इक्वालिटी ऑफ लॉ की आप बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें, खानदान का होगा, सबका होगा। एहतसाब फर्द वाहिद का नहीं है, किसी एक खानदान का नहीं है, सिर्फ वजीर-ए-आज़म के खिलाफ नहीं है, जिसने करप्शन किए सबके खिलाफ है। फवाद चौधरी साहब, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बड़ी ये उम्मीद थी कि ये हनीफ अब्बासी का जो केस है, इसमें आप लोग ऐसा जवाब देंगे कि उसके बाद नून लीग जो है उसकी जबानें बंद हो जाएंगी। लेकिन ये जो 14 सवालात आप लोगों के हाथ में थमाए गए हैं, इसके बाद तो नून लीग ने और ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलना शुरू कर दिया है। तो क्या ऐसा लगता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए हैं इमरान और नवाज, दोनों को तलाशी देना पड़ेगी अब? जी, पहली बात तो ये है फारिस के कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको अपनी मनी ट्रेल, उसके रिसोर्सेज वो सामने होने चाहिए और उनका एहतसाब जो है वो होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो। लेकिन
معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر عمران خان صاحب پاکستان میں کبھی بھی کسی پبلک عہدے پہ نہیں رہے ہیں، نہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں، نہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، نہ وزیر رہے ہیں، ان کے احتساب کا معاملہ آتا ہے جو عمران خان کہتے ہیں کہ بالکل ہونا چاہیے اور ہمیں منی ٹریل دینی چاہیے، اور ہم نے دی ہے، اور ہم نے 1972 سے لے کے اب تک کی منی ٹریل دی ہے۔ لیکن یہی سوال جب تضادات کیوں ہیں؟ عدالت جب 33-34 ارب روپے جب 33-34 ارب روپے کا ایڈورٹیزمنٹ بجٹ ہو تو پھر مطمئن میڈیا نہیں ہوتا، عدالت مطمئن ہو جاتی ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے جیسے آپ نے ایکویٹ کیا، یعنی ایک طرف ایک آدمی ہے جو کہ پاکستان میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، پورا خاندان 40 سال اقتدار میں رہا، اس کو آپ نے برابر کر دیا ایک ایسے شخص کے جو پاکستان میں کبھی کوئی وزیر بھی نہیں بنا۔ آپ ڈاکیومنٹس لے کے گئے عدالت میں، عدالت نے ڈاکیومنٹس لے لیے اور پھر آپ کو 14 سوالات، میں وہی سوال کر رہی ہوں کہ پھر آپ کو 14 سوالات جو ہیں وہ عدالت نے تھما دیا، آپ ڈاکیومنٹس لے کے گئے عدالت نے رکھی ہے، مطلب یہ ہوا سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب عدالت جو ہے وہ سوال ہی پوچھ رہی ہوں، آپ کو آواز نہیں آ رہی کہ عدالت مطمئن نہیں ہوئی نا، وہ سمجھ رہی ہے دال میں کچھ کالا ہے، پھر آپ یہ سوال پوچھے نا کہ کون سا سوال ہے جس کا جواب پارس اینکر ہے نا، آپ ان کو پوچھنے دیں کوئی سوال، جواب آپ چاہتی ہیں۔ میں نے تو اتنے سوالات کیے آپ سے، ہاں اب یہ سوال مصطفیٰ نواز کھوکر کر رہے ہیں۔ بیری شنیپس ایک صاحب ہے، آصف خان ہے، پاکستان کے لوئر ہیں، بروکلن میں ان کی فرم ہے، انہوں نے $500 پی ٹی آئی کو عطیہ دیا ہے۔ اور اندر سوراج کے پی کے سکھ ہیں، انہوں نے ہمیں $700 دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو سکھ ہیں، پاکستان کے جو ہندو ہیں، پاکستان کے جو منورٹیز ہیں، ان کو ہم ایکول سٹیزن نہیں سمجھتے، کیا ان کو یہ حق نہیں ہے کہ پاکستان کو؟ اور میاں صاحب مجھے پتا ہے آپ الطاف حسین سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، نواز شریف کے آشرم میں آنا چاہ رہے ہیں، پہلے میری بات سنیں۔ بات یہ ہے کہ جو عمران خان ہے، عمران خان جو ہے وہ پاکستان میں ان کے اوپر آج بھی لوگ سمجھ رہے ہیں جو عطیے دیے ہیں، انہوں نے عمران خان کے 3 شوکت خانم کھڑے ہیں، ایک نمل کھڑا ہے، آپ کے سامنے عمران خان کے اوپر عطیے دیے ہیں نا، وہ سامنے کھڑے ہیں۔ یہ جو لوگ آشرم میں بھاگنا چاہ رہے ہیں، ان کو چھوڑے بھائی، آپ سبسٹینٹیو کریں جو بھی ہے مجھے بتا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگلی جو ہیئرنگ ہے وہ ٹیوزڈے کو ہے۔ میاں صاحب آپ کونسلر نہیں بنے زندگی میں، آپ نے کیا پارٹی بدلنی ہے؟ شروع ہو گئی ہے، دل پہ لے لیا آپ لوگوں نے، سر کوئی باقی پارٹی بدلنا، یہاں پہ ٹرینڈ بدلتے رہتے ہیں۔ سوائے کرائے کے وکیل کے اور کیا ہے؟ تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، ترجمان ہے، وکیل زیادہ ہے کرائے کے، میں تو سینیٹر ہوں الحمدللہ، بنا ہے کونسلر یا نہیں بنا؟ میاں صاحب اب ہمارا پولٹری کا بزنس نہیں ہے نا آپ کی طرح، ہم کیا کریں؟ پیسے تو نہیں دے سکتے۔ جو آپ کے رشتہ دار انڈے برگی بیچتے ہیں ان سے بات کریں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس کرو یار، مجھے یہ باتیں مت سناؤ، اس کو سمجھاؤ ذرا تھوڑا سا۔ میرا دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دونوں سمجھ رہے ہیں۔ احتیاط کرو، بات کرے کوئی سبسٹینٹیو ٹیوزڈے کو ہیئرنگ ہے، یہ بتا دیں سبسٹینٹیو بات کے اوپر رہے ہیں، پھر یہاں سے کپڑے اتریں گے تو آپ نیکی سے پہلے ٹھیک۔ اچھا فواد علی صاحب کیا گفتگو ہو رہی ہے لائیو شو کے اندر؟ ذرا چھوڑ دینا، اگنور کر دینا چاہیے کچھ چیزوں کو۔ فواد علی صاحب اگلی جو ٹیوزڈے کو ہیئرنگ ہے اس میں لگتا ہے کہ عدالت کو مطمئن کر دیں گے، یا لگتا ہے کہ معاملہ جے آئی ٹی تک جا سکتا ہے، اور اگر جے آئی ٹی بنتی ہے تو کیا آپ کے خیال میں بننا چاہیے؟ ویسے جے آئی ٹی نہیں ہوگی نا، ہم نے تو تمام سوالوں کے جواب دے دیے۔ میں نے آپ سے پوچھا، آپ اور کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا مطلب عدالت مطمئن ہو گئی ہے، جے آئی ٹی والی کیا بننی ہے؟ جب عدالت مطمئن ہو گئی ہے تو پھر 14 سوالات آپ کے ہاتھ میں کیوں تھمائے گئے؟ اس کا مطلب ہے نا کہ 14 سوالات آپ نے پڑھے ہیں جا کے، وہ کیا بالکل ہیں، اگر آپ کہیں تو پڑھ کے ایک ایک سنا دوں آپ کو ابھی۔ پہلے سوالات تو پڑھ لینا پہلے جا کے، یہی پرابلم ہے نا، آپ نے سوالات نہیں پڑھے، آپ کو پتہ نہیں، پتہ نہیں ہے ایشو کیا ہے، پڑھے آپ ہیں تو ابھی سارا ٹائم 14 سوالات پڑھنے میں نکل جائے گا۔ عمران خان کے اگر مطمئن ہوتا ایک ایک روپے کا حساب سب کے سامنے ہے، وہ پیسے وہاں پہ ملیں گے، وہ حساب سامنے ہوگا، کوئی اس میں مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، آگے چلے گی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سر آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے، کیسے آگے
چلے جائیں. آپ نون لیگ پہ بات کر رہے تھے, اب سوالات آپ کی طرف ہوتے ہیں. عدالت کے لیے بھی کوئی کام نہیں ہے, یا عدالت کے لیے بھی کوئی کام نہیں ہے, یا آپ بیلنسنگ ایکٹ میں پڑی ہوئی ہے نا جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بیلنسنگ ایکٹ ہے. جب اگر نون لیگ سے سوال ہوں گے تو سوال پاکستان تحریک انصاف سے بھی اسی نوعیت کے ہوں گے. یہ بڑی غلط بات ہے کہ اگر آپ کے اوپر بات آئے تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ بیلنس کر رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ پوچھو. 14 سوالات ہیں, نیکسٹ ہیئرنگ ٹیوزڈے کو ہے, آپ نے اس کا جواب دینا ہے سر. یہ بڑی غلط بات آپ نے کی کہ آپ بیلنس کرنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں. نہیں, سوال کا جواب دینا ہے نا, تاکہ مطمئن کرنا ہے. آپ مجھے بتائیے نا, پبلک منی عمران خان نے کہاں یوز کیا ہے؟ آپ ایک طرف پبلک منی کو اور اپوزیشن کو آپ نے اکٹھے ملا دیا. یار آپ مجھے بتائیے عدالت میں پبلک منی کہاں یوز ہوا؟ عدالت کو مطمئن کرتے تو 14 سوالات آپ نے سوال ہی نہیں پڑھے ہوئے عدالت کے, آپ کی تیاری نہیں, آپ جواب سوال لینے آ سمجھنے کی کوشش آپ پڑھے تو صحیح نا پہلے کے سوال. میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں, میرے خیال سے آپ نے نہیں آپ سمجھنے کی نہیں کوشش کر رہے. آپ پہلا سوال یہ ہے, آپ نے کچھ نہیں پڑھا ہوا سر. یہ سوالات ہیں سارے. اب آپ سن لیں, پہلا سوال یہ تھا کہ بنی گالا کی زمین لنڈن سے رقم بعد میں آئی, زمین کی ادائیگی پہلے کیسے ہوئی, یہ پہلا سوال تھا. اب میں رک جائے نا, رک جائے نا, بھائی فارس کس طرح سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور بھائی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی نا, آپ ایک ایک سوال پوچھیں گی نا. زمین کی رقم اس لیے پہلے آئی کہ پہلے بیانہ دیا جاتا ہے, پہلے بیانہ دیا جاتا ہے, اس کے بعد مکمل رقم دی جاتی ہے. اگلا سوال پوچھیں, اگلا سوال پوچھیں نا. نہیں, آپ نے سوال پوچھے نہیں ہے, آپ اس کی بات کر رہی ہیں آگے. اور ایسے لوگوں کو بلا کے جنہوں نے اشرف تلاش کرنے ان کو آپ نے لگا دیا پروپیگنڈے میں. آپ نے بھی اشرف تلاش کرنا. آپ بتائیے نا مجھے, آپ سوال کیجئے, یہ سوال ہے, اس کا جواب کھوکر صاحب. اس طرح سارا ٹائم ہمارا ویسٹ ہو جائے گا. سر حنیف عباسی کا جو کیس ہے, آپ سوال بتائیں مجھے کہ یہ سوال ہے جن کا جواب چاہیے. کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک تلاشی نہیں دے رہا تو دوسری ایک کو دینا ہے, تو دوسرے کو بھی دینا ہے. ایک کے پاس اگر جوابات نہیں ہیں تو دوسرے کے پاس بھی جوابات نہیں ہیں. اگر لنڈن فلیٹس ایک کے ہیں تو بنی گالا بھی مشکوک ہے. بالکل. دیکھیے, اگر پارس پٹیشن فریولس ہوتی تو سپریم کورٹ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی. میں بھی وکیل ہوں, فواد بھائی بھی وکیل ہیں, وکلا روز اس طرح کی فریولس سپریم کورٹ اٹھا کے باہر پھینک دیتی اگر ہم جوڈیشل کو چیلنج کرتے. ہم نے تو کیا ہی نہیں چیلنج, ہم نے تو کہا آپ کریں. میں بات تو کر لوں. جی پلیز. تو یہ روز کا کام ہے, وہ فریولس اپلیکیشن نہیں ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کچھ ثبوت بھی لگائے ہیں. اور پھر ایک چیز میں پاکستان کی تاریخ میں الیکشن پٹیشن جہاں تک تعلق ہے, یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی پبلک آفس نہیں رہا, عمران خان کے اوپر اس طرح کا وہ الزام نہیں ہے. لیکن اس ملک میں کئی لوگ, کئی ایم این ایز, کئی سینیٹرز مس ڈیکلیریشن پر نائل ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ نے انہیں ڈسکوالیفائی کی ہے. یہ اصل بنیاد ہے. آرگیومنٹ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر بدیانتی یا فائنینشیل مس اپروپریشن کا الزام ہے. الزام یہ ہے کہ انہوں نے مس ڈیکلیریشن کی ہے. اب اگر 2002 میں جس وقت انہوں نے الیکشن لڑا, میں بات کر لوں فواد بھائی, 2002 میں جس وقت انہوں نے الیکشن لڑا تو اس الیکشن کے اندر انہوں نے جو فارم کے اندر جو چیزیں لکھنی تھی, خود عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو موجود ہے مہر بخاری کے ساتھ, کہ جس کے اندر انہوں نے اس کی تسلیم کیا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس چیز کا. تو یہ ایک آن ریکارڈ چیز ہے کہ 2002 کا جو انہوں نے الیکشن میں فارم بھرا ہے اس کے اندر وہ کئی چیزیں نہیں لکھ سکے, اور جو چیزیں انہوں نے لکھی آپ ذرا سن لیں, آپ جواب لے لیں. ٹائم ختم ہو گیا, ذرا ون لائنر میں اگر فواد چودھری آپ جواب دے سکتے ہیں پلیز. پہلی بات یہ ہے, یہی مسئلہ نا کہ 2002 کے فارم میں ان کی ہر پراپرٹی ڈکلیئرڈ ہے, اور یہ ہم نے سپریم کورٹ میں لگایا ہوا ہے. جا کے دیکھ لیں, سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گی. مصطفیٰ نواز کو بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.